الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محترم سامعین اکرام، آئیے سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، سرکار کل، فخر رسول، سیاح لامکاں، مالک انس و جاں، سید ابرار و خیار، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت ہی احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک محترم سامعین اکرام، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو تو اللہ تم کو دوست رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ برادران اسلام، آپ غور کیجئے، انسانوں کے اذہان و افکار کا جائزہ لیجئے تو پتہ چلے گا، معاشرہ و سماج کا بغور جائزہ لیجئے تو معلوم ہوگا کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر بات اچھی معلوم ہوتی ہے، انسان جس کو چاہتا ہے اس کی ہر گفتار و کردار کو پسند کرتا ہے، انسان اپنے محبوب کے ہر قول و فعل کو دل سے اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسانوں سے فرماتا ہے، اگر تم مجھ کو اپنانا چاہتے ہو، مجھ کو دوست بنانا چاہتے ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرو۔ تو معلوم ہوا کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا ہوگا۔ اگر آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست بنانا چاہتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل کو اپنانا ہوگا۔ اگر رسول کو محبوب بنانا چاہتے ہیں تو لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانا ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بھی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے محبوب نہ سمجھے۔ برادران اسلام، اگر آپ کامل مومن بننا چاہتے ہیں تو رشتہ داروں سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہوگا۔ اگر آپ مسلمان بننا چاہتے ہیں تو اپنے والدین سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہوگا۔ اگر آپ ایمان والا بننا چاہتے ہیں تو دوست و احباب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنی ہوگی۔ اگر آپ مومن بننا چاہتے ہیں تو اپنی اولاد سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنی ہوگی۔ حد تو یہ ہے کہ اگر آپ مومن کامل بننا چاہتے ہیں تو اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنی ہوگی۔ آپ مومن کامل اس وقت بن سکتے ہیں جبکہ محبت رسول اپنی اولاد کی محبت پر غالب آ جائے، محبت رسول دوست و احباب کی محبت پر غالب آ جائے، محبت رسول دھن دولت کی محبت پر غالب آ جائے، محبت رسول ہر چھوٹے بڑے کی محبت پر غالب آ جائے، محبت رسول اپنی جان و مال کی محبت پر غالب آ جائے۔ اور یہی محبت رسول حقیقت میں محبت خدا ہے، ہم نہیں کہتے بلکہ قرآن کہتا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ میری اتباع کرو تو اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا حبیبی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ تو اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس روزوں کا انبار نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس نمازوں کا ذخیرہ نہیں
نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس نیکیوں کا ڈھیر نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس زیادہ خیرات نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، مگر میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا چراغ روشن ہے۔ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہے۔ یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب کو جنبش ہوئی اور یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو تم میرے ساتھ جنت میں رہو گے۔ سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ غور کیجئے تو پتہ چلے گا کہ اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کی جان ہے۔ اس لیے اس صحابی نے کہہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس نیک اعمال زیادہ نہیں ہیں، لیکن آپ کی محبت ضرور ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تو تم میرے ساتھ جنت میں رہو گے۔ اس سے ثابت ہوا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نیک اعمال سے بڑھ کر ہے، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدلہ جنت ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے سے آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کا پتہ لگائیے۔ ایک مرتبہ کفار قریش اور مسلمان کے درمیان لڑائی ہوئی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ابو جہل کی طرف سے صدیق اکبر کے لڑکے تھے۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کی محبت میں اپنے لڑکے سے لڑائی پر آمادہ ہیں۔ لڑائی کے کچھ دن بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے اسلام لائے۔ ایک دن دوران گفتگو اپنے والد سے کہتے ہیں کہ ابا جان، لڑائی کے دن میری تلوار آپ کی گردن تک پہنچ چکی تھی، لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ اتنا سننے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے سن، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر میری تلوار تمہاری گردن تک پہنچ جاتی تو میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تم کو بیٹا سمجھ کر چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ دشمن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کر تمہاری گردن اڑا دیتا۔ برادران ملت اسلامیہ، دیکھا آپ نے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت رسول محبت اولاد پر غالب آ گئی۔ واقعی جو مومن کامل ہوتا ہے وہ جان و مال، عزت و آبرو، دوست و احباب، گویا کہ دنیا و آخرت ہر چیز سے زیادہ رسول سے محبت کرتا ہے، اور یہی مومن کامل کی پہچان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن تھا۔ ہر وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا۔ اس یہودی کا ایک لڑکا تھا، ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا۔ وہ اپنے والدین سے سرکار کی توہین سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے راستے میں کھڑا رہتا۔ ایک دن مدینہ منورہ کے راستے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے۔ وہ یہودی نوجوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھا، آنکھ سے آنکھ مل گئی، حضور مسکرانے لگے۔ اس یہودی نوجوان کے دل کی دنیا بدل گئی، عداوت کا چراغ بجھ گیا، عشق و محبت کا چراغ روشن ہو گیا۔ اس نوجوان کو بغیر دیدار مصطفیٰ کے ذرا بھی چین نہیں آتا۔ اس کے دل میں والدین کی محبت اور رسول کی محبت کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ آخر محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالب آ گئی۔ جب گھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آتی تو مسجد نبوی کے پاس کچھ بہانہ بنا کر ٹہلنے لگتا۔ ایک بار دیکھ لینے کے بعد کسی بیمار کی طرح گھر واپس ہوتا۔ اسی طرح عشق رسول میں بیمار پڑ گیا۔ اس کے والدین بہت علاج کرائے، لیکن کچھ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ وہ خوبصورت نوجوان کمزور ہو گیا، آواز باریک ہو گئی، پیر ٹھنڈے ہو گئے۔ اس یہودی نوجوان کے باپ نے شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میرے لال، اگر کوئی آخر
آخری تمنا ہو تو بولو۔ اس نوجوان نے کہا ابا جان آپ میری آخری تمنا ہنسی خوشی پورا کرنے کا وعدہ کریں تو میں اظہار کروں۔ تو اس نوجوان نے کہا ابا جان آپ برا نہ مانے، میں چند دنوں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت و محبت میں گرفتار ہوں، لیکن آپ کے خوف سے یہ راز کسی پر ظاہر نہ کر سکا۔ اب میری آخری تمنا ہے کہ صرف ایک بار نورانی چہرہ دیکھ لوں اور میری روح نکل جائے۔ ابا حضور اگر آپ کا وعدہ سچا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیجئے کہ آپ کا ایک غلام دنیا سے جا رہا ہے، آپ اس کے سرہانے نجات کا آخری مژدہ سنا دیں۔ بیٹے کی زبان سے یہ الفاظ سننے کے بعد باپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، مگر اکلوتے بیٹے کی آخری خواہش کو پورا کرنے کا وعدہ تھا۔ سب غم و غصہ برداشت کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، اگرچہ یہ میرے لیے خطرے کی بات ہے، یہودی قوم مل کر مجھے ذات سے باہر کر دیں گے، لیکن تمہاری روح کی خوشی کے لیے سب کچھ برداشت کر لوں گا۔ وہ یہودی مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز لگایا میں محمد عربی سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ خبر سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے پر تشریف لے آئے اور فرمایا تمہیں کیا کہنا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھری باتیں سن کر اس یہودی کا دل نرم ہو گیا اور غمگین آواز میں کہا میرا اکلوتا بیٹا عین جوانی میں دنیا سے جا رہا ہے، تمہاری محبت و عقیدت کا جادو اب اسے آخری نیند سلا رہا ہے، تمہارے عشق کی آگ میں میرے بیٹے کو جلا رکھی ہے، اب وہ اپنی موت کی آخری گھڑی میں ہے اور اس کی آخری تمنا یہ ہے کہ تم اس کے سرہانے کھڑے ہو کر آخرت کی نجات کا مژدہ سنا دو۔ یہ سن کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے جانثار صحابیوں میرے ساتھ چلو، اس فیروز وقت نوجوان کو دیکھ آئیں جس کے خیر مقدم کے لیے آسمانوں میں دھوم مچی ہے۔ جب یہ نورانی قافلہ یہودی کے گھر پہنچا تو دیکھا وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں انتظار کرتے کرتے بند ہو گئی ہیں۔ باپ نے بلبلا کر کہا میرے لال آنکھیں کھولو، دیکھو تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے سرہانے کھڑے ہیں۔ آواز کو سن کر جاتی ہوئی روح لوٹ آئی اور بیمار نے آنکھیں کھول دی، نظر کے سامنے نورانی چہرہ دیکھ کر دھیمی آواز میں اپنی تمنا ظاہر کی میرے سرکار میں اپنے دل میں آپ کے عشق و محبت کی مقدس امانت لیے ہوئے اب عالم جاودانی کی طرف جا رہا ہوں، آپ کے غلاموں میں میرا نام درج کر لیا جائے، مگر میرے نام اعمال میں خدائے لا شریک کے لیے ایک سجدہ نہیں ہے، اس کے باوجود میری نجات کیسے ہوگی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اب کلمہ توحید کا اقرار کر کے اسلام میں داخل ہو جاؤ، میں تمہاری نجات کا ضامن ہوں۔ اس نوجوان نے آخری سانس لیتے ہوئے کہا اے میرے مالک، قبر کی پہلی منزل سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک آپ کی ضمانت پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اس کلمہ طیبہ کے ساتھ ہی اس نوجوان کی روح نکل گئی۔ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مغادن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، یہودی کا سارا گھر ماتم کدا بن گیا۔ اس نوجوان یہودی کے باپ نے کہا کہ حضور اب یہ مسلمان کا جنازہ میرا نہیں ہے، یہ اسلام کی امانت ہے، اب یہ میرے گھر کے بجائے آپ کی در رحمت سے اٹھے گا، کفن و دفن کی ساری ذمہ داری آپ کی سپرد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا عشق و ایمان کا یہ بڑا خزانہ اپنے کاندھوں پر اٹھا کے لے چلو اور یہ جنت کے دولہا کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے دھوم دھام کے ساتھ نکالا جائے گا۔
قرب و جوار کے سبھی لوگ جنازہ میں شرکت کے لیے جمع ہو گئے۔ آخری دیدار کے لیے چہرے پر سے کفن ہٹایا گیا تو چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح روشن تھا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ یہ دنیا سے جانے والا خالی ہاتھ نہیں تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضمانت کا اقرار نامہ اس کے ساتھ تھا۔ عاشق رسول کے جنازے میں اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ مدینے کی گلیوں میں تل رکھنے کی جگہ نہیں رہ گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف پنجوں کے بل چل رہے تھے، ایڑی زمین پہ نہیں لگ رہی تھی۔ ایک صحابی نے یہ دیکھ کر بڑی حیرانی سے پوچھا۔ سرکار نے فرمایا کہ آج آسمان سے رحمت کے فرشتے اتنی کثرت سے آئے ہیں اور جنازے میں شریک ہیں کہ ان کے ہجوم میں پورا قدم زمین پر رکھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے۔ اس عاشق رسول کا جنازہ خود سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں اتارنے لگے۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قبر نور سے جگمگا رہی ہے۔ اس وقت حضور کو اتنا پسینہ آ رہا تھا کہ کرتا مبارک پسینے کے قطروں سے بھیگ گیا۔ حضور جب قبر سے باہر آئے تو حضور کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ صحابہ نے کہا کیا بات ہے کہ آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ نوجوان مجھ سے جنت کی ضمانت لے رہا تھا تو حوران جنت نے سن لیا، اس لیے وہ جنتی لباس اور جنتی خوشبو لے کر پہلے ہی سے قبر میں حاضر تھیں۔ وہ جنت کے دولہا کو لینے آئی تھیں اور حوران جنت کے ہجوم کی وجہ سے میں پسینہ پسینہ ہو گیا۔ یہ سن کر صحابہ اکرام خوشی سے جھوم اٹھے کہ عشق مصطفیٰ نے ایسے نوجوان کو جو زندگی میں ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا ایسے اعلیٰ منصب پر پہنچا دیا۔ برادران ملت اسلامیہ آپ غور کیجئے تو آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عبادتوں سے افضل ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام سجدوں سے افضل ہے۔ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام روزوں سے افضل ہے۔ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام نمازوں سے افضل ہے۔ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام چیزوں سے افضل ہے۔ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر مالی اور بدنی عبادت سے افضل ہے۔ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی جان سے بھی افضل ہے۔ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت سے بڑھ کر نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک انصاری عورت کا بھائی، باپ اور شوہر ایک جنگ میں شہید ہو گئے۔ یہ سن کر وہ عورت روتے ہوئے گھر سے نکلی اور لوگوں سے پوچھنے لگی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ محمد عربی کیسے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے تو ہیں نا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی تو نہیں ہوئے ہیں نا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی نا؟ صحابہ کرام نے اس عورت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ آپ کو دیکھ کر وہ عورت خوش ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلامت ہیں، اب مجھے کوئی غم نہیں، میرا تمام کنبہ آپ پر قربان ہو گیا، اس سے زیادہ خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ برادران اسلام آپ یاد رکھیں، نماز روزہ بلکہ ہر نیک اعمال سے بڑھ کر محبت رسول ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بہت متقی ہے، نماز کا پابند ہے، روزہ دار ہے، تلاوت کلام پاک کرنے والا ہے، لیکن رسول کی محبت نہیں ہے، اس کے سینے میں عداوت رسول ہے، گستاخ رسول ہے، تو ہرگز مسلمان نہیں بلکہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کی نماز نہیں، اس کی عبادت نہیں، اس کا انجام دنیا و آخرت میں برا ہی ہے۔ برادران اسلام آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ صحابہ اکرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جان چھڑکتے تھے۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر مجھ کو اور کوئی محبوب نہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور اپنے مال سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ارشاد فرماتے ہیں کہ تیز دھوپ ہو، شدت کی گرمی پڑ رہی ہو، پیاس سے حلق خشک ہو گیا ہو، ایسی حالت میں بھی مجھے ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ برادران اسلام، مومن کامل اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ہر چیز سے زیادہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سبھی کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔